بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک موضوع لے کر آیا ہوں، بلکہ موضوع کیا ہے، کچھ فرقہ اہل حدیث کے لوگوں کے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان سوالات کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا ایک سادہ عام مسلمان جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، وہ بظاہر تھوڑا بہت اس سے متاثر ہوتا ہے۔ پہلا سوال تو عام طور پر جو کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت حنفی لوگوں سے کہ فقہ حنفی یا دیگر تین فقہ سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کون سی فقہ پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب امام ابو حنیفہ تو بعد میں پیدا ہوئے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل بعد میں پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے جب بعد میں پیدا ہوئے تو فقہ بھی بعد میں ہی تحریر ہوئی۔ تو اب یہ سوال جو ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو متاثر کرتا ہے کہ جی واقعی یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، تو صحابہ کس پر عمل کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے۔ ہماری طرف سے ایک جواب تو یہ ہوتا ہے جو کہ الزامی جواب کہہ لیں، یا ایک سوال کے انداز میں ہی جواب کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ صحابہ کے بعد پیدا ہوئے، ان کی فقہ بھی ظاہر ہے صحابہ کے بعد لکھی گئی۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں ائمہ صحابہ کے بعد پیدا ہوئے اور ظاہر ہے ان کی فقہ بھی پھر بعد میں ہی لکھی گئی ہوگی۔ تو صحابہ ظاہر ہے فقہ حنفی پر تو عمل نہیں کرتے تھے، فقہ مالکی پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، فقہ شافعی پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، وہ حنبلی بھی نہیں تھے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا ایک جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ امام بخاری تو چاروں اماموں کے بعد پیدا ہوئے، امام مسلم بھی چاروں اماموں کے بعد پیدا ہوئے، صحابہ کے بعد تو دور کی بات، چاروں اماموں کے بعد پیدا ہوئے۔ اور امام ترمذی، امام مسلم، صحاح ستہ اور جتنی بھی حدیث کی کتابوں کے مصنفین ہیں وہ سارے چاروں اماموں کے بعد پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے ان کی کتابیں بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ترمذی اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر جو سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں یہ ساری بعد میں لکھی گئیں۔ تو اس کا ایک سوال ہمارا بھی بنتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بخاری سے پہلے کون سی حدیث کی کتاب پر عمل کرتے تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم صحیح مسلم سے پہلے کون سی حدیث کی کتاب پر عمل کرتے تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سنن نسائی سے پہلے، سنن ترمذی سے پہلے، سنن ابن ماجہ سے پہلے اور سینکڑوں حدیث کی کتابوں سے پہلے کون سی حدیث کی کتاب پر عمل کرتے تھے؟ صحابہ نے نہ بخاری پر عمل کیا، صحابہ نے نہ مسلم پر عمل کیا، صحابہ نے نہ سنن نسائی کو پڑھا، نہ ترمذی کو پڑھا، نہ سنن ابی داؤد کو پڑھا، کوئی حدیث کی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صحابہ حنفی نہیں تھے تو ان کو بخاری بھی انہوں نے نہیں پڑھی، تو حنفی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور بخاری کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر تو بھائی اگر فقہ حنفی اس لیے غلط ہے کہ صحابہ نے فقہ حنفی کو نہیں پڑھا تو پھر تو بخاری بھی غلط ہونی چاہیے کیونکہ صحابہ نے بخاری کو نہیں پڑھا۔ اگر فقہ حنفی اس وجہ سے غلط ہے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا تو پھر تو صحیح مسلم بھی غلط ہونی چاہیے، پھر تو سنن نسائی بھی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، دیگر حدیث کی کتابیں بھی غلط ہونی چاہیے۔ اور اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دیگر احادیث کی کتابیں وہ غلط نہیں ہیں تو پھر فقہ حنفی غلط کیوں ہے؟ تو پہلا سوال جو کرتے ہیں غیر مقلدین فرقہ اہل حدیث کے لوگ، تو ان کے جواب میں یہ سوال ان سے کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی پر صحابہ نے عمل نہیں کیا تو بخاری پر عمل کیا تھا، آپ کہتے ہیں فقہ حنفی پر عمل صحابہ نے نہیں کیے، صحابہ حنفی نہیں تھے، تو آپ بتائیں کہ صحابہ مسلم کو پڑھتے تھے، ترمذی کو پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہوا پھر یہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر فقہ حنفی بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا جواب
یہ ہے کہ یہ ہمارا سوال جو ہے اس پر کوئی فرقہ اہل حدیث کا بندہ آپ کو جواب نہیں دے گا، یہ مجھ سے آپ نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو اس کا جواب ابھی جو اہل حدیثوں کی طرف سے دیا جائے گا، فرقہ اہل حدیث کی طرف سے دیا جائے گا، وہ جواب میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیں گے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی فقہ حنفی تو نہیں تھی لیکن فقہ تو تھی۔ امام ابو حنیفہ جیسے مجتہد نہیں تھے تو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے مجتہد تو موجود تھے، وہ اجتہاد بھی کرتے تھے، ان کی فقہ بھی موجود تھی۔ ہاں ایک فرق یہ ہے کہ فقہ حنفی ایک جگہ پر جمع ہو گئی تھی، ایک کتابی شکل میں جمع ہو گئی تھی، اور صحابہ کی فقہ ایک جگہ پر جمع نہیں تھی۔ بالکل ایسے ہی بھئی بخاری تو موجود نہیں تھی لیکن حدیث تو موجود تھی، حدیث ایک جگہ پر جمع موجود نہیں تھی لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث تو موجود تھی۔ تو جیسے بخاری کی شکل میں موجود نہیں تھی، حدیث موجود تھی اور حدیث پر عمل کرتے تھے، ایسے ہی فقہ حنفی تو موجود نہیں تھی لیکن ان کے پاس فقہ تو موجود تھی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، کتاب بتاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، دوسری کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے علاوہ سنن الکبریٰ للبیہقی، سنن الصغریٰ للبیہقی، ٹھیک ہے، امام بہقی رحمہ اللہ کی، اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجتہاد، ان کی فقہ، ان کی اجتہادی رائے موجود ہے۔ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوگا تو وہاں پر اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کے دور میں فقہ موجود تھی اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت فقہ کتابی شکل میں ایک جگہ پر جمع نہیں تھی۔ ہمیں کوئی بندہ کسی بھی صحابی کی فقہ کو ایک جگہ پر جمع ہمیں دے دیں، ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا سوال فرقہ اہل حدیث کے لوگ کرتے ہیں کہ ایک عام مسلمان سے، بچوں سے، کہ بھائی آپ حنفی ہو کہ مسلمان ہو، حنفی ہو کہ مسلمان ہو؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے کہ بجائے اس کو لمبی چوڑی دلیلیں دینے کے، آپ اس کو صرف اتنا پوچھ لو کہ بھائی آپ مسلمان ہو کہ اہل حدیث ہو؟ آپ مسلمان ہو تو کہ اہل حدیث ہو؟ تو یقیناً اب آپ کے وہ جواب میں یہ کہے گا کہ بھائی اہل حدیث بھی تو مسلمان ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حنفی بھی تو مسلمان ہوتے ہیں۔ اب وہ کہے گا اہل حدیث تو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، فقہ حنفی اور دیگر فقہا بھی قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ جو مقلدین ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ اجماع امت اور قیاس شرعی کا انکار نہیں کرتے۔ آپ کا فرق یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو، نعرہ لگاتے ہو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا، اور ساتھ اجماع امت کا اور قیاس شرعی کا انکار بھی کرتے ہو، فقہ کا انکار بھی کرتے ہو، تقلید کا انکار بھی کرتے ہو، حالانکہ عملاً تم بھی تقلید کے بغیر دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے فقہ حنفی کے فرقہ اہل حدیث کے دو سوالات ہیں جن کا جواب ہم نے دیا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں گے کہ عام طور پر آپ سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے یہ سوال آئے تو سیدھی سیدھی بات ہے، ان سے سوال کر لیں کہ بھائی فقہ حنفی پر صحابہ نے عمل نہیں کیا تو بخاری کو پڑھا، صحابہ کرام حنفی نہیں تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی نہیں کہا۔ تو یہ جب آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن کہتا ہے نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ جو لاجواب ہو جائے گا جو کافر تھا۔ تو ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہ بھٹکے ہوئے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اپنی کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کے ورغلانے کے اندر آ کر اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو کے اندر آپ کو ان سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔